إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اس سے پچھلے 2 درسوں میں جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا جنات سے متعلق کہ جن کیسی مخلوق ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کی کیا استعداد ہے، اس کی کیا حدیں ہیں، محدودیت ہے. اس میں عام طور سے مسلمانوں میں اس موضوع سے متعلق جہالت پائی جانے کی وجہ سے بہت ساری غلط باتیں عام ہو جاتی ہیں اور لوگوں میں اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری خرافات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کے ڈر ہوتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی تمنائیں ہوتی ہیں کہ اتنی مرتبہ سورہ جن پڑھیں گے تو جن حاضر ہوگا، پھر خزانے کا پتہ لگے گا، بہت اچھا ہوگا، راتوں رات امیر بن جائیں گے. ایسا بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. جن حاضر کرنے کے لیے 40 راتوں تک سورہ جن مسلسل ہر رات 40 بار وغیرہ وغیرہ. آپ لوگ ٹرائی نہ کریں. تو بعض اوقات جنات دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت تمنا ہے ملاقات کی، تو آ بھی جاتے ہیں اور پھر ان کو گمراہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. ان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ واقعی ہم جو چاہیں وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر سارے فسادات عقیدے کے اور عمل کے بگاڑ سارے ان کی زندگی میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال ایک نہ جاننے والا آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے اور ایسے آدمی کو دھوکہ دینے والے دھوکہ دیتے ہیں جو آدمی نہیں جانتا ہے. اس لیے اس بارے میں جاننا اور خصوصاً تفصیلی طور پر جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنات کی کیا حدیں ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، ان کی کیا استعداد ہے. تو آئیے آج کے درس میں اس موضوع سے متعلق آخری حصہ ہم مکمل کرتے ہیں. آئندہ دروس میں کبھی موقع ملا تو جنات سے کیسے بچنا چاہیے، ان کے حربوں سے انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل ہم دیکھیں گے. جنات آسمان میں جا سکتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا قول ذکر کیا کہ جنات نے کہا، سورہ الجن میں آیت نمبر 8 میں ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. ہم نے آسمان میں تلاش کی، لمسنا، ہم نے آسمان میں ڈھونڈا، جستجو کی، کوشش کی، تلاش کرنے کی کوشش کی، جانے کی کوشش کی. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. تو ہم نے آسمان کو بہت زیادہ پہرے داروں سے محفوظ پایا اور اسی طرح سے آگ کے انگاروں سے بھرا ہوا پایا. یعنی جنات کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے آسمان میں جانے کی کوشش کی لیکن ایک لمٹ کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ آسمان میں کیا ہیں، پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اگر جانے کی کوشش کریں، پار کرنے کی کوشش کریں تو پہرے دار کیا کرتے ہیں، آگ کے شعلے مار کے ہم کو بھگاتے ہیں. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنات آسمان میں جا سکتے ہیں لیکن ایک حد ان کی ہے.
اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران کہ اے جنوں اور انسانوں، معشر جماعت کو کہتے ہیں، اے جنات کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تمہاری استطاعت میں یہ ہے، اگر تم کر سکتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم آسمانوں اور زمین کی حدوں سے باہر نکل جاؤ، اگر تمہارے بس میں ہے کوشش کر کے دیکھو، فانفذوا، جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، لا تنفذون الا بسلطان، کہ تم بغیر طاقت کے اور قوت کے نہیں جا سکتے۔ یرسل فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، کہ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑا جائے گا، تم کو کیا کیا جائے گا؟ آنے نہیں دیا جائے گا، تم جانے کی کوشش کرو گے تم پر آگ ڈالی جائے گی، آگ کے شعلوں سے، دھوئیں سے تم کو بھگایا جائے گا، وہاں سے مار کے ہٹایا جائے گا تم کو۔ تو اس آیت میں فلا تنتصران، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ سورہ الرحمن کی آیتیں ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ نے بتلایا کہ جنات اور انسان آسمان میں ایک حد تک جا سکتے ہیں۔ جنات کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو گاڑی کی ضرورت ہے جانے کے لیے، وہ پلین میں جا سکتا ہے، لیکن اس کی بھی کیا ہے؟ ایک حد ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ اور اللہ کی قدرت سے کوئی آدمی بھاگنا چاہے کہ چلو زمین پہ اللہ کی حکومت ہے، ذرا کوئی دوسری جگہ جائیں گے اسپیس میں، وہاں جا کے رہیں گے تو پھر قیامت بھی نہیں آئے گی، قیامت تو زمین پہ آنے والی نا۔ اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کی باتیں ہوں جو قرآن و سنت میں تو نہیں ہے، بس اس کی چھوٹی سی عقل میں ہوگی، تو یہ دھوکہ ہے، اس لیے کہ قیامت پورے عالم میں قائم ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان کا جو بھی بس چلتا ہے، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں سے سجا رکھا ہے۔ تو معلوم ہے کہ جتنے بھی سٹارز، گیلیکسیز اور یہ اور وہ اور جتنا کچھ بھی ہے، کہاں ہیں؟ وہ نچلے آسمان میں۔ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، دنیا کا مطلب ہوتا ہے نچلا۔ عربی زبان میں دنو کے معنی نیچے کے ہوتے ہیں، نیچے جانا، دنا فتدلّا، تو دنا دنو یہ نیچے کے لیے ہوتا ہے۔ السماء الدنیا، نچلا، دنیا کا آسمان نہیں۔ کوئی آدمی بولے گا دنیا کا آسمان ہے، نچلا آسمان۔ تو آسمان کتنے ہیں؟ بعض لوگ بولنے لگے کہ یہ آربٹ کو آسمان بولتے ہیں، آربٹ، اور 7 آسمان تو پھر تو دنیا کے اطراف ہی ختم ہو جائیں گے، سورج کے اطراف، باقی گیلیکسیز کا کیا؟ تو یہ سائنٹیفک ایرر ہے، یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یعنی جو آربٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے سورج کے اطراف 7 اس طرح کے آربٹ ہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ 7 آسمان ہیں، لیولز ہیں، اور طبقاً ایک طبقے کے اوپر ایک طبقہ ہے۔ تو پہلا آسمان جو ہم سے قریب کا ہے، جتنے بھی ستارے وغیرہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سب کا سب کہاں ہے؟ یہ نچلے آسمان میں ہے۔ باقی آسمان 6 اس کے اوپر ہیں۔ تو آپ سوچئے کائنات کتنی بڑی کائنات ہے، اس میں نچلا آسمان ہی اتنا ہے، تو باقی کتنا ہوگا؟ باقی کتنا ہوگا؟ بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس کی زمین و آسمان کی حدوں سے نکل بھاگنے کی کوشش کرو، نہیں کر سکتے، بہت طاقت چاہیے اس کے لیے۔ تمہارے اندر وہ طاقت ہے؟ لا تنفذون الا بسلطان، اور اگر تم جانے کی کوشش کرو گے تو فرشتے تم کو کیا کریں گے؟
आग और धुएं से तुमको भगाएंगे, वहाँ से नहीं जाने देंगे तुमको। तो मालूम हुआ कि जिन्नात आसमान में जा सकते हैं, लेकिन उनकी क्या है, एक लिमिट है। फरिश्ते उनको वहाँ से भगा देते हैं, फरिश्ते वहाँ से उनको भगा देते हैं। जिन्नात की उम्रें क्या हैं, इस बारे में कोई सही हदीस या कोई वाज़ेह रिवायत मालूम नहीं होती है कि जिन्नात की इतनी उम्रें होती हैं। बाद लोगों ने कहा कि बहुत लंबी लंबी उम्रें होती हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको मालूम नहीं। इस बारे में कोई वाज़ेह रिवायत नहीं है कि जिन्नात की उम्रें आम तौर से कितनी होती हैं। हाँ, जिन लोगों में जिन आते हैं तो वो लोग बोलते हैं मैं 50,000 साल पुराना हूँ या मैं जो भी हूँ, झूठ भी बोल सकता है। वो इतना ऑथेंटिक है, वो इतना सच्चा, तो फिर आता ही नहीं, ऐसे काम करता ही नहीं, वो किसी को सताता नहीं। तो जिन्नात आम तौर से झूठ बोलते हैं। हदीस में आपने देखा सदका का वह कदूब, वो उसने सच कहा लेकिन वो कैसा है, झूठा है। तो उसकी बात पर एतमाद नहीं किया जा सकता है। कोई जिन बोलता है मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, मैंने देखा अल्लाह के रसूल को, तो पब्लिक बोलती देखो सहाबी आया इसके अंदर, क्योंकि सहाबी है ना, नबी को देखा। तो अब वाकई वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको क्या मालूम है? आप बस उसके बोलने पे भरोसा कर रहे हैं। तो हम भरोसा नहीं कर सकते जिन्नात के ऊपर। क्या जिन्नात को मौत आती है या जिन्नात हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे? कुरान की आयत अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ज़मीन पर जो कोई हैं वो सब के सब क्या हैं, फ़ना होने वाले हैं, ये फ़ानी है, इनको मौत आने वाली है। कोई आदमी बोलेगा ज़मीन पे तो हम लोग हैं, जिन्नात तो आसमान में हैं या इधर उधर हैं। तो जिन्नात बेसिकली ज़मीन पर ही होते हैं। और इब्लीस का तख्त कहाँ होता है? समंदर पे। समंदर कहाँ है? ज़मीन पे कि आसमान में है? ज़मीन पे। वो ज़मीन ही का हिस्सा है। जैसे गढ़ा है वो ज़मीन पर है, पहाड़ भी ज़मीन पर है, तो समंदर भी कहाँ है? ज़मीन। वो जिन्नात ज़मीन पर रहते हैं लेकिन आसमान में उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ज़मीन पर जो कुछ है, जो कोई है, सब फ़ना होने वाला है। तो मालूम हुआ कि जिन्नात को मौत आती है। ये सूरह अर्रहमान में है। लेकिन इससे वाज़ेह हमको बात और हदीस में मिलती है। क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में ज़िक्र के तौर पर यूँ कहा करते थे। क्या करते थे? आप कहते थे अऊज़ु बिइज़्ज़तिकल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंत, ए अल्लाह मैं तेरी इज़्ज़त के वसीले से पनाह मांगता हूँ या तेरी इज़्ज़त की पनाह मांगता हूँ। अल्लज़ी, उसकी, अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंत, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। अल्लज़ी ला यमूत, जो जिसको मौत नहीं है, जो मरता नहीं है। कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। कि मैं उस ज़ात की इज़्ज़त के वसीले से या उस ज़ात की इज़्ज़त की पनाह मांगता हूँ। अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंत, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लज़ी ला यमूत, जिसको मौत नहीं है। वल जिन्न वल इंसु यमूतून, हाँ जिन्नात हैं और इंसान हैं, ये मरते हैं। इस हदीस को इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। तो इस हदीस से मालूम होता है कि जिन्नात भी मरते हैं और इंसान भी मरते हैं। जिन्नात को भी मौत है, इंसानों को भी मौत है। इब्लीस की उम्र कितनी है? इब्लीस ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी। क्या कहा? क़ाल रब्बी फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून, उसने कहा ऐ मेरे रब तो मुझको मोहलत दे, अंज़िरनी, मुझको मोहलत दे, इला यौमि युबअसून, उस दिन तक जिसमें लोगों को वापस पैदा किया जाएगा, ज़िंदा किया जाएगा। युबअसून बअसा से है, वापस ज़िंदा करना है। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ने कहा तुझको इजाज़त है या गुंजाइश या मोहलत है। इला यौमिल वक़्तिल मालूम, एक मालूम वक्त तक है। उसने वापस उठाए जाने तक के लिए मोहलत मांगी। अल्लाह ने क़ियामत शुरू होने तक उसको मोहलत दी है।
اس کو مہلت کب تک ہے؟ یعنی حشر میں بھی وہ کام کرے گا ڈیوٹی پہ؟ نہیں، وہ کب تک رہے گا؟ قیامت آنے تک مہلت ہے اس کو. پھر واپس جب زندہ کیے جائیں گے اب اس کا اختیار چلے گا، اب کچھ نہیں چلے گا، اب وہ بھڑکانا وغیرہ سب اس کی اپنی حالت میں ہوگا. وہ اس وقت سب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے تو وہ بھی پریشان ہوگا اس وقت میں. تو قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، کہ تجھ کو بھی مہلت ملے گی ایسے دن کے ایسے وقت تک جو کہ ایک معلوم وقت ہے. إلى يوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت والا جو دن ہے جس کا بالکل وقت اللہ کے علم میں ہے، کب قیامت آنے والی ہے اللہ کو معلوم ہے، اس دن تک تجھ کو مہلت دی جائے گی. یہ سورہ الحجر میں بھی ہے اور سورہ صاد میں بھی ہے. اسی طرح سے کیا جنات مکلف ہیں اور جنات کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ جنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ جنات اور انسان دونوں ایک مقصد سے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. معلوم ہے کہ جو مقصد پیدائش کا انسانوں کا ہے وہی مقصد جنات کا بھی ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا حکم مانیں، اللہ کی شریعت پر چلیں اور اللہ کی ذات و صفات میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. تو توحید اور اسی طرح سے زندگی میں جو احکام ہیں ان کا اہتمام کرنا یہ جنات پر بھی ہے. جنات کے لیے بھی اللہ کی شریعت ہے. کیا جنات مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں؟ تو بلا شبہ اور بھی ہم کو اس میں آیات ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. یعنی دیکھیے دو باتیں ہیں. فرشتوں کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنے حکم ماننے کے لیے پیدا کیا. وہ بھی اللہ کا حکم مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ مکلف ہیں. کیا وہ ایسی مخلوق ہیں کہ جس کے لیے جنت اور جہنم آزمائش اور قیامت کے دن اس کی پوچھ ہے؟ نہیں. تو کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ جنات بھی ایسے ہو سکتے ہیں، بس پیدا کیا اللہ نے، عبادت کرو. جنات میں اور فرشتوں میں ایک خاص فرق ہے کہ جنات شہوت والی مخلوق ہے، آزاد مخلوق ہے، اور اس میں اچھا اور برا دونوں کا امکان ہے. اچھے بھی جن ہو سکتے ہیں، برے بھی جن ہو سکتے ہیں، نیک بد، مومن کافر دونوں اس میں ہوتے ہیں. اور وہ مکلف ہیں، ان کے ہر عمل کے بارے میں وہ ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھ ہونے والی ہے، اور اس عمل کی بنیاد پر یا تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا یا تو برا معاملہ ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعت. یہ قیامت کے دن کہا جائے گا. الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے؟ تمہیں میں سے رسول نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتے. کیا تمہارے پاس نہیں آئے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے جو اس دن کی ملاقات سے تم کو ڈرائیں؟ آیتیں پڑھ کر سنانے والے اور قیامت کے دن سے ڈرانے والے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے قیامت کے دن کہ ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں، ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، وہ اور اللہ فرماتا ہے وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. وشہدوا علی انفسہم انہم کافرین، اور قیامت کے دن وہ خود اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، وہ کافر تھے. تو قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس رسول نہیں آئے ہماری طرف سے؟ تمہارے پاس ہمارا پیغام پہنچانے والے نہیں آئے؟ وہ کہیں گے آئے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے
کیوں ایسا ہوا؟ انہوں نے نہیں مانی، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو جیسے انسانوں کو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالتی ہے، ویسے ہی جنات کو بھی دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالتی ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں جنات اس طرح کے ہوں گے، وہ گواہی دیں گے، ہاں ہم کافر تھے، ہاں ہم کافر تھے۔ تو یہ قرآن میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 130 ہے۔ اسی طرح سے کیا آخرت میں جنات کے لیے جنت جہنم ہے؟ بعض لوگ ڈریں گے وہاں بھی ہے کہ لوگ جنت میں، اور بعض لوگوں کو لگے کہ جنت میں کیسے آ سکتے ہیں لوگ؟ جنت تو ایک دم آگ سے پاک ہونا چاہیے، آگ تو کہاں ہوگی؟ جہنم میں، تو جنت میں کیسے آئیں گے لوگ؟ اور دوسرا یہ کہ اچھا آگ میں اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو آگ ان کو کیا نقصان دے گی؟ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں واقعی کیا اس سلسلے میں ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، میری زندگی کا سوال اور حساب ہونے والا ہے، ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو پابند رکھا اللہ کی شریعت کا، کیونکہ دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خالی ڈرا ایسا نہیں، ڈرا اور برے برے کام کرا ایسا نہیں، بلکہ ڈرا اور تقوی کا اہتمام کرتا رہا۔ اسی لیے دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو برے کاموں سے روکتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو یہاں پر اشارہ دے دیا اللہ نے، باقی بات دوسری جگہ سے سمجھی جا سکتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی، 2 جنتیں، اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہیں، کیونکہ جنت سیپریٹ بھی ہوگی، ہر ایک کی پرسنل اس کی پراپرٹی ہوگی، وہ اس کا پرسنل بنگلہ ہے، اس کا پرسنل ایک بڑی بڑی جنتیں ہوں گی۔ جھگڑے نہیں ہوں گے کہ میری اتنی ہے 1 گھنٹہ، اس کی 2 گھنٹہ، کوئی جھگڑا وہاں نہیں ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا ہٹا دیا ادھر، وہاں سے سٹا دیا ادھر، نہیں ہوگا ایسا۔ اتنی بڑی ہوگی کہ آدمی کیا کرے گا، لیکن خوش رہے گا وہاں، چوری دھوکہ جھوٹ کچھ بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے یہاں پر کہا جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، یہ عموم ہے، اور بعد میں فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو جو سیاق ہے آیات کا، خطاب کس سے ہے؟ جنات سے، انسانوں سے؟ دونوں سے ہے۔ اور وعدہ کس سے؟ پھر صرف انسانوں سے؟ وعدہ بھی دونوں سے ہوگا۔ تو قرآن میں یہ سیاق بتاتا ہے کہ جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ نعمت ان کے لیے نہیں ہوگی، ان کے لیے بھی ہوگی۔ تو جنت جنات کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی ہے، جنات بھی جنت میں جائیں گے۔ یہاں اگر کسی کو سوال پیدا ہو کہ جنت میں جائیں گے تو آگ والے ہیں تو کیا ہوگا، تو یاد رکھیں کہ جنات آگ سے بنے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں بھی جن آئے وہ جل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کے اندر جن آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کوئلہ ہو جاتا، جن اس میں ہے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جن جاتا ہے کہ کسی میں، جن جا سکتا ہے۔ میں نے ایک روایت بتائی تھی کہ وسوسے کے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کو نماز میں بار بار وسوسے آتے تھے، تو آپ نے کیا کہا ان کو سامنے بٹھا کے؟ اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن باہر نکل۔ تو کہاں تھا وہ؟ اندر تھا، وہ باہر نکلنے کے لیے کہا اس کو۔ یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں کہا کہ تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ ہاں نہ کرے۔ آدمی کیسے پورا گفا کھول دیتا ہے آدمی، کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک روایت میں کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، اس لیے کہ شیطان داخل ہوتا ہے، شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ آ کر دیا آدمی جمائی لیتے وقت میں، شیطان اندر جا سکتا ہے، نہیں گیا تو خوش قسمتی، لیکن جا بھی سکتا ہے وہ۔ اب
کوئی عقل مند آدمی، عقل والے کہنے لگیں گے پھر آدمی کبھی منہ کھول ہی نہیں سکتا، کبھی بھی جا سکتا۔ ہمارے نبی نے بتایا اس وقت میں جا سکتا ہے، باقی وقت میں نہیں بتایا۔ بعض لوگ عقل زیادہ استعمال کرتے ہیں جس سے بریک فیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب کہتے ہو کہ قدم سے قدم ملانا چاہیے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو ٹھیک ہے جب آپ قدم ملاتے تو آپ کے اپنے پاؤں کے بیچ میں جگہ رہتی کہ نہیں رہتی؟ تو وہاں سے آتا گیا نہیں آتا، تو یہاں سے بھی نہیں آتا۔ اچھا آپ سوچئے، یعنی ہمارے نبی نے کیا بتایا، وہ کہاں سے آنے کی کوشش کرتا ہے؟ اس کی ٹانگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے اس کی اپنی بے عزتی کرنا ہے، اس کو اس کی ذلت ہے اس میں کہ آگے بیچ میں ٹھہر گیا تو وہ تو ذلیل ہوگا اس سے، کہ یہ بالکل اوپر کھڑا ہے اور یہ پاؤں کے بیچ میں نیچے ذلیل ہو کے بیٹھا ہوا ہے نیچے بکری کی طرح۔ وہاں سے آتا ہے وہ، جہاں سے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم کو کہ دونوں پاؤں کے بیچ میں جماعت کی نماز میں صف میں اگر فاصلہ ہوتا ہے اس فاصلے میں سے وہ آتا ہے، تو کہاں سے آتا ہے ہم کو بتایا گیا، بس وہی ماننا ہے۔ شرافت اسی میں ہے عقل کی، تو جتنا ہے اتنا ہم کو مان لینا چاہیے۔ ویسے یہاں بھی کوئی آدمی کہے گا کہ کوئی آدمی کسی کو اذان دیتے وقت میں اگر آدمی منہ کھولے تو پھر شیطان جائیں گے نا، پھر یہ کوئی آدمی کچھ پکار رہا ہو کسی کو تو ہاتھ رکھ کے پکارے، اس طرح سے کیا کرے؟ حدیث میں ہم کو بتایا گیا کون سی جگہ ہے، کون سا موقع ہے، کون سے حالات ہیں جن میں ایسا ہو سکتا ہے۔ جو ہمارے نبی نے بتایا اس کو مان کے چلنے کا یہ عقل مندی ہے۔ تو آپ نے بتایا جب جمائی لیتا ہے اندر جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی اس طرح کی باتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جن انسان میں جا سکتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کتنے لوگ ان میں آ جاتا ہے جن، اور زندگی میں کبھی مراٹھی نہیں بولی، مراٹھی بولنے اتنا شدھ مراٹھی ایک دم کہ سننے والا بھی بولے کیا مراٹھی ایک دم، اور کبھی کبھی تو عربی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کوئی بعض ڈاکٹر لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، میڈیکل فیلڈ میں جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جن کو تو کیسے سمجھے گا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، مینٹل پرابلم ہے، یہ ذہنی ہسٹیریا ہے، یا کچھ اور مینٹل بریک ڈاؤن ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، میجورٹی کیس ایسے ہی ہوتے ہیں جس کو بابا لوگ بتاتے ہیں اس کو بہت بڑا خبیث لگے ہوا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ساس کو ڈرانے کے لیے کر رہی تھی۔ ایسا بھی ہوتا، ذرا بعض اوقات ایسا کرتی ہے شوہر کو کنٹرول میں کرنے کے لیے، شوہر بولتا ہے اس کے اندر بڑا بابا ہے، اس کے اندر جن ہے، کوئی تو بھی عرب کا جن ہے، تو شوہر بھی ڈر جاتا ہے۔ مٹھائی لایا کیا میرے لیے؟ لایا، برابر لاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا جھوٹ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کو صدمے کی وجہ سے وہ پاگل ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ جن ہے، جن نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو مینٹل پرابلم ہوتا ہے، عجیب عجیب بات انسان کرتا ہے، لیکن واقعی جن بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایسی علامات ہوتی ہیں جن سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ جن ہے۔ اسی لیے دیکھیے اگر ذہنی پرابلم ہو تو قرآن پڑھتے 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 اچانک وہ ایک دم ہری پیلی الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے، اور اس کے بعد میں گر جاتا ہے۔ اٹھاتے ہیں تو پوچھتا میں کہاں ہوں، کون ہے، کیا ہے؟ عورت ہوتی فوراً پردہ کر لیں گی، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوا اس کو نہیں معلوم، ارے ایسا ایسا ہوا تھا، کب، نہیں معلوم کچھ بھی اس کو۔ ایسا ہوتا ہے ان کو ایک دم صحیح، کوئی پاگل ایسا صحیح ہوتا ہے ایک دم، کہ کوئی اگر پاگل ہو گیا ہے اچانک قرآن پڑھے 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 اچانک بے ہوش ہو گیا، قے ہو گئی اس کو، اور ایک دم سیدھا، ایک دم جیسا پہلے تھا ویسا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ابھی سائنس اسکول میں ہے، ابھی وہ فارغ نہیں ہوا مدرسے سے، سائنس پڑھ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دھیرے دھیرے معلوم ہو رہی ہیں۔ آج تک کسی سائنسدان نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کو سب معلوم پڑ گیا ہے، تو اس کی پیٹھ پہ سواری کرنا اس طرح کی غلط ہے کہ ہم منزل پہ پہنچ گئے۔ ابھی ہم سفر میں ہیں، سائنس کا انکار ہم نہیں کرتے، سائنس بہت اچھی چیز ہے، لیکن سائنس کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے بہت ساری چیزوں کے معلوم کرنے کا۔ تو جیسے آدمی کی آنکھ دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہے، اس کے کان غلطی کر سکتے ہیں، اس کی سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے، سائنس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ سائنس کون بتاتا ہے؟ انسان ہوتا ہے، آبزرویشن کرتا ہے اور سوچتا ہے کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے، بڑے بڑے سائنسدانوں کی تھیوری غلط نکلی ہے،
تو بہرحال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سائنس کی ایک اپنی عزت ہے. ہم ایسے نہیں بول رہے بھاگ ادھر سے، ایسا نہیں کر رہے ہم لوگ اس کو. آپ بھی بیٹھو، لیکن آپ کیا کرو، آپ صدر کرسی پہ مت بیٹھو، وہ اسلام کے لیے ہے. آپ مین کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ اسلام کے لیے ہے. ہاں آپ کے لیے اپنی جگہ ہے. تو جنات آتے ہیں، انسان میں جاتے ہیں. انسان میں جن جا سکتا ہے، سماتا ہے وہ. اس کی دلیل قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہے. سود کی آیت آپ دیکھیں، اللہ نے خود فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے مس کر کے خبتی بنا دیا ہو. یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جن نے جس کو چھوا ہو، اور جن چھونے کی وجہ سے جو آدمی کیا ہو گیا ہو، اس کے ہوش و حواس بگڑ گئے ہوں. تو ایسا ہوتا ہے، قرآن بتا رہا ہے. بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے ایسا. ایسے بہت سارے کیسز ہیں. بہرحال تو جن کے لیے بھی جنت ہے، جنات بھی جنت میں جائیں گے. جنت میں جا کے وہ آگ نہیں لگائیں گے کچھ، کیونکہ وہ آگ سے بنے ہیں. اور ہمارے ساتھ جن ہوتا ہے تو کیا روشنی ہوتی رہتی ہے اندھیرے میں؟ ہمارے ساتھ جنات ہوتے ہیں، اور کسی کو نہیں معلوم تو معلوم ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ بھی جن ہوتا ہے جو ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم فإذا سہا وغفل وسوس فإذا ذکر اللہ خنس. شیطان ابن آدم کے سینے پہ بیٹھا رہتا ہے، دل پہ بیٹھا رہتا ہے. جب وہ کیا کرتا ہے، اس سے کچھ سہو ہو جاتا ہے یا غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً بھول کی، اس کی غفلت دیکھ کر، غفلت کے حالات میں اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے. لیکن فوراً جیسے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے کیا ہوتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور اس کو کیا کہا اللہ نے، خناس، من شر الوسواس الخناس. خناس آگے بڑھ کے پیچھے ہٹنے والا، پیچھے ہٹنے والا. تو جنات انسان میں جا سکتے ہیں. تو جنات جنت میں بھی ہوں گے، کسی کو کوئی پرابلم دیں گے نہیں. کوئی جنتی کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں دے گا. تو جنت جنات کے لیے بھی ہے. اور جہنم میں بھی جنات جائیں گے، جہنم میں بھی جائیں گے. قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ صاد میں آیت نمبر 82 سے لے کے آپ پڑھیں 85 تک، ابلیس نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. ابلیس نے کہا تو تیری عزت کی قسم. یہاں غور کیجئے، ابلیس کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اے اللہ تیری عزت کی قسم. اور ہمارے مسلمان ماں کی قسم، بچے کے سر پہ ہاتھ ہے، بچے کی قسم، اناج کی قسم. رزق پہ بیٹھا ہوا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا. اچھا بہت پیارا، تو اتنا جھوٹ سچا. کبھی آدمی پھر بابا کی قسم کھاتا ہے، کسی اور کی قسم کھاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قسم، کسی کی بھی قسم کھاتا ہے. اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز ہے نہیں. ابلیس نے کہا فبعزتک، کہ تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، ان سب کے سب لوگوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا. آدم علیہ السلام کی اولاد کو سب کو میں گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے کچھ چنے ہوئے بندوں کو چھوڑ کر. تیرے کچھ بندوں کو چھوڑ کے میں سب کو گمراہ کر دوں گا. قال فالحق والحق اقول. اللہ نے کہا ہاں حق، اور میں حق ہی بولتا ہوں، میں حق ہی بولتا ہوں. اللہ کیا بولتا ہے؟ اللہ حق ہی بات کہتا ہے. والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. میں یقیناً جہنم کو بھر دوں گا. لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، تجھ سے اور تیرے پیچھے چلنے والے سب لوگوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا. تو معلوم ہے ابلیس کہاں جائے گا؟ پکا ہو چکا ہے. اسی لیے کوئی آدمی کہے اے اللہ ابلیس کو جنت میں ڈال دے، جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے. اللہ نے کیا فیصلہ کر دیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ،
میں تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا، اور جو تیرے پیچھے چلیں گے ان سب سے بھی کیا کروں گا، میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی قیامت کے دن جو ایسے آئیں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا، سارے کفار ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، مشرکین جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ ابلیس جہنم میں جائے گا، تو جنات جہنم میں جائیں گے۔ آپ کہیں گے ابلیس جائے گا، باقی لوگ جائیں گے کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود میں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر تیرا رب چاہتا، تیرے رب کی اگر یہ چاہت ہوتی، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، سارے لوگوں کو اللہ ایک ہی دین پر رکھتا۔ اللہ اگر چاہتا تو کسی کو گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ اگر اللہ کی چاہت ہوتی، اب یہ آیت صحیح طور پہ سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آدمی بولے گا اللہ نے گمراہ کیا تو ہو جاؤ، اللہ کی مرضی پوری کرو۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کی چاہت یہ ہوتی کہ کسی انسان کو، کسی مخلوق کو اختیار نہ رہے صحیح اور غلط چننے کا، تو اللہ تعالیٰ سب کے سب کو کیسا پیدا کرتا ہے؟ ایک ہی دین پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسا پیدا کیا ہے؟ اختیار والا۔ جنات کو بھی کیسا پیدا کیا ہے؟ اختیار والا۔ لازمی بات ہے کہ جب اختیار انسان اور جن کو ملا ہے تو اس اختیار کی بنیاد پر سیدھا راستہ اور غلط راستہ دونوں چنیں گے۔ نتیجتاً کچھ مومن ہوں گے، کچھ کیا ہوں گے؟ کافر۔ کچھ متقی ہوں گے، کچھ کیا ہوں گے؟ فاجر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تیرے رب کی چاہت یہ ہوتی کہ سب کے سب ایک دن ہوں، سب کے سب بلا اختیار ہوں، سب کے سب دین ایک ہی دین پر ہوں، تو سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی دین پر کر دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اسی لیے دیکھیے آگے اللہ نے کیا فرمایا، یہ مسلسل اختلاف کرتے رہیں گے، یہ باہم اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرا رب رحم فرمائے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، یہ لوگ آپس میں مسلسل اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر تیرا رب کیا کرے؟ رحمت کرے، رحم کرے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے۔ آپ غور کیجئے اس آیت میں اور اس بات میں تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اختلاف کریں گے، لیکن وہ لوگ نہیں جن پر تیرے رب کا کیا ہے؟ رحم ہے۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں پر ہے تو وہ کس سے محفوظ رہیں گے؟ باہم اختلاف سے محفوظ رہیں گے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اللہ نے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی جو جہنم میں جانے والے ہیں گویا کہ وہ ایسے ہیں کہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور بھی کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، ایسا اختلاف کرنے والے اور غلط چننے والے ان کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اختلاف کریں، سیدھی راہ کو چھوڑیں، اہل حق سے اختلاف کریں، گمراہی کو چنیں اور کہاں جائیں؟ جہنم میں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی بات پوری ہو چکی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، كَلِمَةُ رَبِّكَ تیرے رب کا فیصلہ، تیرے رب کی بات، تمت پوری ہو چکی ہے، یعنی واقع ہو چکی ہے، ایسا ہوگا اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں یقیناً جہنم کو بھر دوں گا جنات سے اور سارے انسانوں سے۔ تو جہنم کن سے بھری جائے گی؟ صرف انسان جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں انسان بھی جائیں گے اور جنات بھی جائیں گے۔ کوئی آدمی اس بات کو ذہن میں رکھے ہوئے ہو وہ آگ سے بنے ہیں تو کیسے جہنم میں جائیں گے، ان کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ آگ سے بنے ہیں لیکن جہنم کی آگ ان کو بھی جلائے گی، ان کو بھی تکلیف دے گی، اس لیے کہ وہ آگ سے بنے ہیں، فی الوقت آگ نہیں ہے۔ کوئی آدمی جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ نہیں۔ جیسے مٹی سے انسان بنا ہے لیکن اگر اس کو جھٹکیں گے تو کیا مٹی جھڑتی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ایک الگ مخلوق بن چکا ہے، اس کا جسم ایک الگ، اس کی ایک الگ حیت بن چکی ہے۔
وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے جنات بھی آگ سے بنے ہیں لیکن وہ الگ مخلوق ہے، تو جہنم میں وہ جائیں گے تو اس سے ان کو نقصان ہوگا، اس سے ان کو تکلیف ہوگی۔ تو جنات بھی جنت میں جائیں گے اور جنات بھی جہنم میں جائیں گے، ایمان والے جنت میں جائیں گے اور کفر کرنے والے، گناہوں میں ملوث رہنے والے جہنم میں جائیں گے۔ ہاں، ان میں سے جو گناہ گار ہوں لیکن مومن ہوں، وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا پا کر یا اللہ کی طرف سے مغفرت کی بنیاد پر پھر جنت میں جائیں گے۔ بہرحال کیا جنات کے لیے بھی اسلام ہے؟ اور یہ دین کیا ان کے لیے بھی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت لمبی آئی ہے، اس میں اس کی تفصیل ہم کو ملتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت میں گئے، یعنی صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ عامدین الی سوق عکاظ، عکاظ ایک بازار ہے مکہ میں، اس بازار میں جانے کے ارادے سے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ وقد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء، اور ایک ایسا دور تھا مکی دور کہ جس میں شیاطین اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں رکاوٹ آ گئی تھی۔ فرشتے آنے نہیں دیتے تھے جنات کو آسمانوں میں، جنات جہاں بھی جا رہے ہیں مار کے ساتھ فرشتے ان کو کیا کر رہے ہیں؟ بھگا رہے ہیں۔ وقد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء وارسلت علیہم الشہب، اور جنات پر شہب یعنی آگ کے گولے ان پر برسائے جا رہے تھے جنات پر۔ فرجعت الشیاطین الی قومہم، جب دیکھا شیاطین نے آسمان میں جا کے کیا ہو رہا ہے، جہاں بھی جا رہے ہیں ہمارے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے، یہ عجیب بات ہے، مطلب ایسا کیسا ہو رہا ہے؟ ایسا تھوڑا کچھ تو حالات بدلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو وہ اپنی قوم کی طرف گئے، جنات شیاطین ان کی بھی قوم ہوتی ہے۔ فقالوا ما لکم، انہوں نے کہا کیا ہوا تم کو؟ ما لکم فقالوا حیل بیننا و بین خبر السماء، انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آسمان کی خبر کے بیچ میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ وارسلت علینا الشہب، اور ہم پر آگ کے انگارے برسائے جا رہے ہیں۔ قالوا ما حال بینکم و بین خبر السماء الا شیء حدث، انہوں نے کہا، ساتھیوں نے، ان کے قوم والوں نے کہا کہ تمہارے اور آسمان کے بیچ میں اگر ایسا ہو رہا ہے کہ خبر تم نہیں لا پا رہے اور آگ برسائی جا رہی ہے، کوئی نئی چیز ہوئی ہے، کوئی بڑی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایسا سسٹم چینج ہوا ہے، کچھ نیا واقعہ ہوا ہے جو اتنا زیادہ اس بارے میں تبدیلی آسمان میں دکھائی دے رہی ہے۔ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، تو لہٰذا وہ لوگ مشرق میں، انہوں نے کہا کہ جاؤ مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، زمین میں پھیلو، دیکھو کیا ہوا ہے، کیا تبدیلی ہوئی زمین میں۔ فَانظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، جاؤ دیکھو تمہارے اور آسمان کی خبر کے بیچ میں کیا رکاوٹ آ گئی، ایسا کیا ہوا جو ایسا ہو رہا ہے۔ فَانْصَرَفَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ، لہٰذا وہ لوگ، ان میں سے بعض لوگ تہامہ کی طرف گئے، تہامہ مکہ کو کہا جاتا ہے، تو تہامہ کی طرف نکل گئے، حجاز کی طرف نکل گئے۔ فَانْصَرَفَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ بِنَخْلَةٍ، کہ آپ ایک باغ میں تھے، نخلا میں تھے، تو یہ لوگ جو حجاز کی طرف بڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، عامدین الی سوق عکاظ، اور آپ عکاظ کی طرف، بازار کی طرف نکل رہے تھے۔ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ دیکھیے وہاں سے جنات ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا ہوا، ٹھیک ہے آؤ، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تو کہاں آئے؟ مکہ آئے، اور اللہ ابھی مدینہ ہجرت نہیں ہوئی ہے، مکہ ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو آپ جب آئیں، جنات جب آئے تو آپ صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ. جب انہوں نے قرآن آپ کی تلاوت سنی تو دھیان سے سننے کے لیے رک گئے. قرآن جب سنا انہوں نے کہ کچھ پڑھ رہے ہیں نماز میں، فجر کی نماز میں جہری تلاوت ہوتی ہے، مکہ میں فجر کی نماز تھی، تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ رکے اور سننے لگے کیا پڑھ رہے ہیں یہ. فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. انہوں نے کہا ہاں یہ ہے جس کی وجہ سے تمہارے لیے آسمان کی خبروں میں رکاوٹ کر دی گئی ہے. یہ واقعہ ہوا ہے، دیکھو یہ کوئی نبی آیا ہے، کوئی رسول آیا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، لہٰذا وہ واپس اپنی قوم کی طرف لوٹے. وَقَالُوا يَا قَوْمَنَا، اور اپنی قوم سے جا کے انہوں نے کہا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب پڑھی جانے والی چیز سنی. قرآن جس چیز کو پڑھا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کچھ پڑھی ہوئی چیز سنی، عجیب چیز سنی جس کو پڑھا جاتا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ ایسی تلاوت تھی، وہ ایسا کلام تھا کہ جو ہدایت کی طرف انسان کو رہبری کرتا ہے. ہم اس پہ ایمان لے آئے، ہم تو ایمان لائے بابا. انہوں نے قوم کو جا کے کیا کہا؟ ہم نے سنا، ہم ایمان لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلام انسان کو صحیح چیز کی طرف رہبری دیتا ہے. فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. انہوں نے قرآن میں کچھ ایسی آیتیں سنی ہوں گی جس میں توحید کی بات ہو، جن میں خیر کی بات ہو. پورا قرآن خیر کی بات ہے، لیکن انہوں نے کچھ ایسا حصہ سنا ہوگا جس میں توحید خصوصاً ہو اور جس میں رہبری انسان کو مل جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی، ایک ایسا کلام سنا جو ہدایت کی طرف رہبری کرتا، عجیب کلام، عام کلاموں جیسا نہیں. تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اپنے رب کے ساتھ آج کے بعد شرک کرنے والے نہیں. فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ، اور اللہ نے لہذا اپنے نبی پر یہ آیات نازل کی. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے استمع نفر من الجن، میری تلاوت یا قرآن سنا. جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا. ابن عباس کہتے ہیں وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنات کا قول وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یعنی جنات آسمان پہ جاتے تھے، لیکن اچانک انہوں نے دیکھا کہ جانا بہت رسکی ہو گیا ہے، اور وہاں پہ آسمانی فوج جو ہے مسلسل ان کے اوپر گولہ بارود ڈال رہی ہے، بالکل ان کے اوپر آگ کے شعلے برسا رہی ہے. انہوں نے کیا ہو گیا، ایسا کچھ تو چینج ہوا ہے، بہت بڑا چینج ہوا ہے، ایسا ہوتا نہیں ریگولر، نارملی ایسا نہیں رہتا ہے، یوزولی ایسا نہیں رہتا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو چلو جا کے دیکھیں گے، ادھر جا کے دیکھیں گے. معلوم ہوا جنات کو علم غیب ہے، یعنی ان کو بھی انفارمیشن کے لیے آسمان میں جانا پڑتا ہے، ان کو بھی معلومات کے لیے زمین میں بھٹکنا پڑتا ہے، کیا ہوا دیکھ کے آئیں گے. تو ان کو بھی معلوم ہے، جنات کو بھی معلوم ہوتا ہے نہیں، ان کو بھی معلوم کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ان کو معلوم پڑتا ہے. چاہے وہ آسمان کی خبر ہو، چاہے وہ زمین کے واقعات ہو، ان کو بھی علم غیب ہے کیا؟ جنات کو بھی علم غیب نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جنات آئے، انہوں نے قرآن سنا اور سن کر وہ ایمان لے آئے. معلوم ہوا کہ انہوں نے ایمان لایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا اب ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. معلوم ہوا کہ جنات میں مومن بھی ہوتے ہیں اور جنات میں مشرک بھی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کہا؟ ہم ایمان لے آئے، اب ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اللہ نے ان کا قول اور ان کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. معلوم ابن عباس کہہ رہے ہیں آپ کو بتایا گیا ایسا ہوا ہے، آپ نے نہیں سنا جنات کی بات کو، آپ نے نہیں دیکھا جنات کو، لیکن اللہ نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. تو ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بتایا گیا کہ ایسا ہوا ہے، رسول کو بھی نہیں معلوم.
کہ جنات تلاوت سن رہے ہیں، لیکن اللہ نے بتایا کہ کہو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات نے کلام سنا ہے، پھر آپس میں ایسی باتیں کی ہیں۔ بہرحال سورہ جن میں پورا تفصیل سے آپ سورہ جن پڑھیے، ڈریے مت۔ سورہ جن آپ پڑھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے سورہ جن پڑھے نا تو رات کو جن آتا، ایسا نہیں ہے، آتا نہیں، وہ ہر وقت ساتھ میں رہتا۔ آپ میں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، رہتا جن ساتھ میں، کرتا کچھ نہیں، آج تک کیا۔ بعض لوگ یہ سن کے ڈرنا شروع کرتے ہیں، پہلے نہیں جانتے تو اچھا تھا، اب معلوم پڑا جن ہے تو پھر جہاں بھی اندھیرے میں جا رہے تو گھبرانا شروع۔ کوئی ضرورت نہیں، آج تک جب اس نے آپ کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کے کچھ نہیں کیا تو اب آپ کو معلوم ہے وہ ہے تو اب کیا کرے گا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں کرے گا وہ، اللہ ہے کہ آپ اس کو موقع دیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے ایک جگہ اس کو ذکر کیا ہے، سورہ الاحقاف میں تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ اور ہم نے جب جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا، وہ بھٹک رہے تھے یہاں وہاں، تو ہم نے ان کو پھیر دیا آپ کی طرف تاکہ وہ آپ کی طرف سے قرآن سنیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ آئے تو کہا اے سنو سنو، چپ چاپ سنو، انصتوا، آپس میں انہوں نے کیا کہا، ذرا سنو یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جب نماز ہو گئی، آپ کی تلاوت ختم ہوئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹے۔ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ معلوم ہو موسیٰ علیہ السلام کو بھی پہچانتے تھے، تو جنات کے لیے جو ہیں نئے رسول نہیں ہیں، ان میں سے رسول نہیں آتے ہیں، جنات میں سے رسول اور نبی نہیں ہوتے ہیں، انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جانتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی آئے اور ایمان لے آئے، اور اللہ نے بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدی، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ کتاب حق کی طرف رہبری کرتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہبری کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ و آمنوا بہ، اے قوم اللہ کے داعی کی دعوت قبول کر لو اور ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تمہاری گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ ویجرکم من عذاب علیم، اور تم کو ایک دردناک عذاب سے بچائے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء، اور جو اللہ کے داعی کی دعا یا پکار یا دعوت قبول نہیں کرے گا تو زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے، یعنی اللہ سے فرار ہو نہیں سکتا ہے وہ۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور اللہ کے سوا کوئی اس کے اولیاء اور اس کو ساتھ دینے والے نہیں ہوں گے۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایسے سارے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، ایسے سارے لوگ کھلی گمراہی میں۔ سورہ احقاف میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات نے کہا ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ معلوم ان کے لیے بھی لازم تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں۔ تو ان آیات سے بات ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنات کو جا کر آپ نے بھی قرآن سنایا۔ مسلم کی ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں اتانی داعی الجن، میرے پاس جنات کی طرف سے ایک بلانے والا آیا، فذهبت معه، میں اس کے ساتھ گیا، فقرأت علیہم القرآن، تو میں نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ جنات کی طرف سے آیا، مجھ کو لے گیا اور میں نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے، فقرأ علیہم سورۃ الرحمن، آپ نے صحابہ کو سورۃ الرحمن پڑھ کے سنائی، من اولہا الی آخرہا، شروع سے اخیر تک۔ معلومہ اس زمانے میں بھی صورتوں کی تقسیم تھی، یہ سورہ ہے، یہ سورہ، یہ بعد میں نہیں ہوا ہے، اس زمانے میں ہو چکا تھا۔ فسکتوا، صحابہ سن کے چپ رہے،
سن کے سورہ رحمان سنی، چپ رہے، کچھ نہیں کہا. فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، آپ نے کہا جنات والی رات میں نے جنات کو یہ صورت پڑھ کے سنائی تھی. جب جن میرے پاس آئے لے جانے کے لیے، میں نے کیا پڑھ کے سنایا تھا ان کو؟ سورۃ الرحمن. فكانوا احسن مردودا منكم، انہوں نے تم سے بہتر اس کا جواب دیا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ تم سے بہتر رسپونڈ کیا، تم سے بہتر ان آیتوں کے بدلے جواب دیا. کنت کلما اتیت علی قولہ، میں جب بھی اس جملے پر آتا، اللہ کے قول پر آتا، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب بھی میں یہ کہتا، قالوا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، وہ ہر مرتبہ کہتے اے ہمارے رب تیری کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے ہیں، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے. ہر جملے پہ وہ کہتے تھے. تم سے اچھا، تم چپ رہے، تم سے اچھا جواب ان لوگوں نے دیا ہے. کس نے؟ جنات نے. تو معلوم ہوا کہ آپ پر ایمان لانے والے جنات تھے، تو آپ ان کے لیے بھی رسول تھے اور آپ انسانوں کے لیے بھی رسول ہیں. تو سارے جنات اور انسانوں کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ہر آدمی کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اس کو برائی کی تلقین کرتا ہے، شیطان. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، تم میں سے ہر آدمی پر اس کا ساتھی اپوائنٹڈ ہوتا ہے جنات میں سے. بہت سارے لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہمزاد. یہ مرا تو وہ رہتا، اس کے جیسے دکھتا، ایسا کچھ نہیں رہتا. قرین کا مطلب کیا ہے؟ ساتھی. قرآن میں بھی اللہ نے سورہ قاف میں کہا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، کان فی ضلال بعید. قرین اس کا ساتھی، جوڑی دار، انسان کا جوڑی دار جن قیامت کے دن کہے گا ربنا ما اطغیتہ، میں نے نہیں بھٹکایا اس کو، ما اطغیتہ، میں نے اس کو سرکشی میں مبتلا نہیں کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں تھا، یہ خود گمراہی میں تھا، میں نے نہیں بھٹکایا اس کو، میں نے تو خالی تھوڑا ٹچ کیا، اس کو پروموٹ کیا میں نے، یہ تو جا رہا تھا پہلے سے ادھر. تو آپ فرماتے ہیں ہر ایک کے ساتھ ایک جن متعین ہوتا ہے، اس کا ساتھی، اس کا قرین ہوتا ہے، ہر وقت ساتھ میں رہتا ہے. قالوا ایاک یا رسول اللہ، صحابہ نے کیا پوچھا؟ اور آپ بھی اللہ کے رسول؟ دیکھیے اس سے اصول ملتا ہے کہ جب بھی آپ کہیں کہ سب ایسے ہوتے ہیں، اس سے مراد عموم ہوتا ہے، الا یہ کہ تخصیص ثابت ہو. یہ ہم اصول فقہ میں بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. کہ آپ نے کہا کہ ہر ایک پر جن کیا ہوتا ہے؟ قرین مقرر ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا پھر آپ پر بھی؟ یعنی صحابہ جب سب پر ہے تو آپ بھی آئے اس میں، تو آپ پر بھی؟ تو آپ نے کیا کہا؟ وہ ایائے، ہاں مجھ پر بھی، میرے ساتھ بھی. الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم، آپ نے فرمایا ہاں لیکن یہ کہ اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی تو وہ اسلام لے آیا، اس کو ہی مسلمان بنا دیا. فلا یأمرنی الا بخیر، اب وہ مجھ کو بھلی ہی بات کے بارے میں کہتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اچھے اچھے کام مجھ کو سجھاتا ہے، مجھ کو اچھی باتیں کرتا ہے، بری بات نہیں کرتا ہے. وہ مسلمان ہو گیا ہے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا وَلَٰكِن رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ، لیکن میرے رب نے میری مدد کی اس پر تو وہ اسلام لے آیا. تو یہاں یہ معلوم ہوا، یہ مسلم کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جن تھا، لیکن وہ جن کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. کچھ لوگ شیطان کے بارے میں، جنات کے بارے میں یہ سوچ کے اتنا ہوا میں جاتا، ادھر سے آتا ادھر سے آتا، دکھتا نہیں اور ساتھ میں رہتا، گھبرا جائیں گی تھوڑا. تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں کمزور ہیں. شیطان کی چالیں کیا ہیں؟ کمزور ہیں.
تو وہ چال بازیاں کرتا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اگر واقعی آدمی اللہ کا دین قبول کرے اور اس پر چلے تو وہ چالیں اس کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ ایک دم کمزور، مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہو جاتی. ان کید الشیطان کان ضعیفا، سورہ نساء میں اللہ نے کہا ہے. اور اللہ کے جو خاص بندے ہیں، جو صرف اللہ کے بندے ہوں، توحید والے اور اللہ کی بندگی میں جینے والے، ایسے لوگوں پہ تو شیطان کا زور چلتا نہیں. اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. ابلیس سے اللہ نے کہا میرے بندے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین، ہاں وہ لوگ جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے ہو جائیں، جو گمراہ لوگ تیرے پیچھے چلیں ان پہ تیرا زور چلے گا، لیکن جو بندے میرے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. معلوم ہے جو انسان واقعی اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دیتا ہے اس پر شیطان کا زور چلتا ہے نہیں. لیکن جو آدمی گمراہ ہو کر شیطان کی باتیں ماننے لگ جاتا ہے تو ایسے آدمی پر شیطان کا زور چلتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر شیطان سے بچنا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ عقیدے اور عمل کی سطح پر اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے. یہ سورہ الحجر میں اللہ نے کہا ہے. اس لیے کہ بعض بندے جب خواہشات کی اتباع کرتے ہیں تو شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے. جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی مع القاضی ما لم یجر. اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے. قاضی مفتی، فیصلہ کرنے والا، لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا. تو اللہ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ظلم نہ کرے، یہاں تک کہ وہ حقدار کے حق میں خیانت نہ کرے، وہ عدل کی حدوں کو پار نہ کرے، وہ ظلم کی حدوں میں داخل نہ ہو جائے. جب تک کہ وہ عدل کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. فَإِذَا جَارَ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب وہ ظلم کرتا ہے، جب وہ حد پھلانگ دیتا ہے انصاف اور عدل کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس سے بری ہو جاتا ہے، اللہ اس سے دور ہو جاتا ہے. اور وَأَلْزَمَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی جب آدمی عدل چھوڑ دیتا ہے اور ظلم کرنے لگتا ہے. تو معلوم ہے کہ بعض بندوں کے ساتھ شیطان بھی ہو جاتا ہے. تو اس کو امام حاکم اور بیہقی نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. بعض بندوں سے شیطان ڈرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. اے عمر، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا. اور ایک روایت میں ہے کہ ان الشیطان لیفرق منک یا عمر. اے عمر، شیطان تجھ سے بدک کے بھاگتا ہے. جیسا دیکھتی ڈنڈا دیکھتی کیسا گدھا بھاگتا ہے یا کوئی بھی جانور بھاگتا ہے، تو حضرت عمر کو دیکھ کے شیطان ایسا بھاگتا ہے. تو بعض بندے ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اتنا پختہ ہوتے ہیں کہ شیطان ان کو دیکھ کے ہی بھاگتا ہے. اہل علم میں سے بعض امام احمد یا ابن تیمیہ وغیرہ کے بارے میں ہے کہ کسی کے اندر جن آیا تو انہوں نے جوتا دے کے بھیجا اپنا، کہا یہ فلاں کا جوتا ہے، اگر نکلتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس سے ماروں گا. تو نکل کے بھاگ گیا ہو. تو بعض بندوں کی ہیبت ہوتی ہے، ایک ڈر ہوتا ہے ایک. تو جنات بھی کیا ہے؟ ڈرتے ہیں ان سے. تو جنات بھی گھبراتے بعض بندوں سے. یہ بہت بڑے بندے ہوتے ہیں، اپنے جیسے نہیں کہ ہم بھیجیں گے تو وہاں سے پھینک کے مارے گا اپنے کو. چلے گا میں بھی ذرا دیکھتا ہوں ابن تیمیہ بن کے، امام احمد ابن حنبل. ہم جیسے لوگ کمزور ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے اہل علم تھے جن کی زندگی واقعی تقویٰ والی زندگی تھی. اپنے جیسے لوگوں تو خوب اٹھا کے پٹکے گا وہ. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو واقعی تقویٰ کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جنات کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. اس کو یہ قرآن و سنت میں دیکھیے ایک موضوع سے متعلق اتنا سب قرآن و سنت میں ہوتا ہے. اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث میں سب تھوڑی رہتا ہے. پھر کیا رہتا قرآن حدیث میں؟ دیکھیں گے تو ملے گا، نہیں دیکھیں گے تو کیسا ملے گا؟ کوئی آدمی دیکھنے کے لیے تیار نہیں اور یہ دعوے کر رہا ہو سب نہیں ہے، پھر کہاں ہے؟ آپ بتائیے کہیں اور ہے اتنا؟ کہیں اور سے لا کے بتائیے اتنا سب کچھ. کہیں اور نہیں، قرآن و سنت میں ہے. تو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اول فول بکنے والوں کے پاس ان کی باتیں، ان کی مجلسیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.